اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر زاہد عمران۔ میں ایک سائیکالوجسٹ نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے آج ایک ایسے واقعہ پہ بات کروں گا جو آج کل بہت میڈیا پہ چھایا ہوا ہے۔ میں آج مدرسہ جامعہ منظور اسلامیہ لاہور میں ہونے والے بدفعلی کے واقعے میں ملوث مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں بات کروں گا کہ کس طرح کچھ بیرونی قوتیں اور کس طرح جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مدرسے کے واقعات کو ملوث کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بہت شرمناک سی بات ہے۔ اس واقعے میں ملوث مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کو ملوث کیا گیا ہے۔ مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب پہ لگائے گئے الزامات ابھی الزام ہیں محض۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو کچھ لوگ ہیں وہ ملزم کو چند سیکنڈ میں مجرم بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ملزم محض ابھی ملزم ہی ہے اور مجرم جب ہوگا تو پھر اس پہ جو ہے وہ الزام سچ ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ملزم کو مجرم بنانے میں چند سیکنڈ لگاتے ہیں وہ لوگ جو ایسے واقعات کو اچھال کر اپنی عزت بناتے ہیں اور اپنی میڈیا میں آ کر شہرت پاتے ہیں۔ تو میں اس واقعے کو بالکل کنڈم کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ مفتی مولانا عزیز الرحمان صاحب خود اپنے وضاحتی بیان میں پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے وہ ہوش و حواس میں بیان دے رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی ہوش و حواس میں نہیں کیا، اور پھر اگر کچھ ہوا تو کچھ نشہ آور چیز پلا کر ان کے ساتھ یہ شرمناک حرکت کی گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں، آپ اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھیں جب ایک قائد اعظم، ہمارے لیڈر محترم قائد اعظم محمد علی جناح ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک خاتون نے الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے ٹچ کیا ہے یا چھیڑا ہے، انہوں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے میرے ساتھ۔ تو جب پولیس آئی تو پولیس نے دیکھا کہ محترم قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ پولیس جو ہے وہ انہیں پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ایسا کیا۔ تو محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں اور سگریٹ کا جو گل ہے وہ بالکل ثابت ہے، اگر میں نے اس خاتون سے کوئی بد اخلاقی کا کوئی فعل کیا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہے تو یہ جو سگریٹ ہے ہاتھ میں، اس کے گل کو ختم ہونا چاہیے، جھڑ جانا چاہیے، گرنا چاہیے۔ تو اس بات کو پولیس نے سوچ کر کہا کہ یہ خاتون جو ہے جھوٹ بول رہی ہے۔ جب تک الزام سچ ثابت نہ ہو جائے تو وہ محض الزام ہی ہوتا ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ خود اس ویڈیو میں جو سکینڈل میں آ رہی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ویڈیو میں جس میں یہ سکینڈل بنایا گیا کہ کس طرح وہ لڑکا صادق شاہ جو ہے کیپ پہنے بن سنور کے جو ہے وہ مفتی صاحب کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر ایک پلاننگ کے تحت ویڈیو بنا رہا ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو اگر کوئی نشہ آور چیز پلا دیتا ہے تو آپ مدہوش سے ہو جاتے ہیں، آپ لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، تو دوسرا بندہ آ کے اگر آپ کی گود میں بیٹھتا ہے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ اس واقعہ کو پھر اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جو لڑکا صادق شاہ ہے یہ کسی پلاننگ کے تحت یا کسی سازش کے تحت مفتی مولانا عبدالعزیز الرحمان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے
ان کی گود میں بیٹھا، پھر وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور پھر اس کی جو کیپ ہے، صادق شاہ جو لڑکا ہے جو مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کی گود میں بیٹھا ہے، اس کی کیپ نہیں گری، اس کے بال بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے پھر اس کو سکینڈل بنا کے میڈیا پہ شائع کیا گیا۔ شرم کی سی بات ہے کہ کس طرح اسلام کو جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ واقعہ سچ ثابت نہیں ہوتا تو یہ محض الزام ہی ہے، اور اب تو یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے، عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جو کیس ہے یہ سچ ہے، آیا یا ملزم ہی ہے یا ملزم پھر مجرم ثابت ہوتا ہے، یہ آنے والا کل بتائے گا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کومنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔